بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بزم اردو میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے طوطا، یعنی طوطے کا درست املا۔ طوطا تے سے لکھا جائے یا توئیں سے۔ سامعین محترم، انسانی مزاج کا یہ خاصہ ہے کہ وہ مانوس اور حافظے میں محفوظ صورتوں اور آوازوں کو ہی دیکھنا اور سننا پسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی عمل کی تکرار سے ہمارے حافظے میں اس کا سافٹ ویئر بن جاتا ہے۔ اگر کسی دوست سے عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہو تو ہمارا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ یار تم کتنے بدل گئے ہو۔ گویا اس کی موجودہ حیت کو قبول کرنے میں ہماری بصارتوں کے سافٹ ویئر کو ذرا سی الجھن ہوتی ہے۔ بائن ہی اگر گلا خراب ہونے کے باعث اپنے گھر والوں میں سے کسی کی آواز بدل جائے تو اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہماری سماعتوں کا سافٹ ویئر اس کو قبول نہیں کرتا اور بار بار ایرر دیتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ املا کا بھی ہے۔ ہم جن الفاظ کے املا سے مانوس ہو چکے ہیں اس میں تبدیلی کے لیے فوری طور پر آمادہ نہیں ہو سکتے، چونکہ اردو کی اکثر درسی کتابوں بلکہ ابتدائی قاعدوں میں بھی تے کے بجائے توئیں سے طوطا لکھا جاتا رہا ہے۔ اس لیے ہمارے حافظے میں اس کا سافٹ ویئر بن چکا ہے، لہٰذا ہمیں اس طوطے سے شدید محبت ہو چکی ہے۔ خود کھائیں یا نہ کھائیں اسے چوری کھلانے کی پیشکش بار بار کرتے ہیں اور وہ ہماری پیشکش کو بسر و چشم قبول کر لیتا ہے۔ اب جب ہم نے درسی کتابوں میں طوطے کو طوطا دیکھا تو ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ معزز سامعین، ہمارے جذبات اور ہمارا سافٹ ویئر اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ درست املا طوطا ہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ توئیں عربی الفاظ میں آتی ہے اور طوطا عربی کا نہیں بلکہ ہندی کا لفظ ہے، لہٰذا اسے تیز سے طوطا لکھنا چاہیے۔ اردو کے تقریباً تمام مستند لغات کے مؤلفین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ درست املا طوطا ہے، اور طوطا غلط طور پر مشہور ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی ہوگی کہ جب بچوں کے ابتدائی اردو قاعدے لکھے گئے تو اس میں توئیں سے کسی ایسے لفظ کو لکھنے کی ضرورت تھی جس سے بچے مانوس ہوں، چونکہ ابتدائی جماعتوں کے بچوں کے ذہن میں مجرد یا مشکل خیالات کا بٹھانا مشکل ہوتا ہے، اور قاعدوں میں ایسی چیزوں کے نام اور تصویریں دی جاتی ہیں جن سے بچہ واقف ہو اور انہیں سمجھ بھی سکے۔ کیونکہ توئیں سے ایسا کوئی لفظ عام فہم نہیں تھا، لہٰذا توئیں سے طوطا بنا دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لفظ طوطا درست ہے اور اس کی مؤنث بھی طوطی ہے تو پھر اردو کے محاورے طوطی بولنا کا کیا ہوگا؟ اسے طوطی بولنا تے سے لکھا جائے گا یا طوطی بولنا توئیں سے؟ اسی طرح نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، تے سے لکھا جائے گا یا توئیں سے؟ نیز یہ کہ طوطی بولتی ہے یا طوطی بولتا ہے میں سے کون سا استعمال درست ہے؟ تو عرض ہے کہ اردو کے متداول لغات میں اس ضمن میں دو مختلف الفاظ درج ہیں۔ سبز رنگ کے پرندے کے مفہوم میں ایک لفظ طوطا ہے تے سے، اور اس کی تانیث کے طور پر طوطی تے سے کا لفظ رائج ہے، لیکن ایک دوسرا لفظ بھی لغات میں درج ہے اور یہ طوطی یا طوطی ہے، جو ہرے رنگ کے پرندے یعنی طوطا کی تانیث نہیں ہے بلکہ یہ ایک بالکل الگ لفظ ہے اور اس کا تلفظ بھی الگ ہے۔ فرہنگ آصفیہ میں طوطی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک خوش آواز چھوٹی سی سبز یا سرخ رنگ کی چڑیا کا نام ہے جو توت کے موسم میں اکثر دکھائی دیتی ہے اور شہتوت کمال رغبت سے کھاتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام طوطی رکھا گیا۔ اہل دہلی اس کو مذکر بولتے ہیں، اس لیے درست محاورہ طوطی بولنا ہے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ اس ساری گفتگو کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے۔
بزم اردو کا مستقل حصہ بنے رہیے، مزید ایسی ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔